الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بیان سنیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا، لم یمت، اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ مرے گا نہیں، حتی یری مقعدہ من الجنہ، جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا موضوع ہے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول۔ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اگر یہ پوچھے کوئی اعلیٰ حضرت تھے کون، تو یہ کچھ الفاظوں سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت تھے کون۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ اعلیٰ حضرت کو کسی غیر سے مطلب ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کے جینے کا مقصد تھا کیا؟ اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ فرماتے ہیں روح فدا کا فزد ہر کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان آپ پر قربان، یہ عشق کی آگ کو ذرا اور زیادہ کرے۔ فرماتے ہیں یک شعلہ دگر برزن عشق کا، عشق کی آگ نے میری ہر چیز کو جلا دیا، اب یہ جو جان بچی ہے یہ بھی پیارے جلا جانا۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو اگر اٹھا کے دیکھے تو اعلیٰ حضرت کا جب قلم اٹھتا تو پیارے آقا کی ثنا بیان ہوتی، اعلیٰ حضرت کی جب عمل کرتے تو پیارے آقا کی ثنا ہی بیان ہوتی، اور اعلیٰ حضرت جب شعر لکھتے تو صرف پیارے آقا کی ثنا ہی میں شعر لکھتے۔ چونکہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نان پارا سیاست کا داں کا کوئی اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھتا تو وہ اس کو مال و دولت سے نوازتا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے پاس عرض کی گئی کہ یا سیدی آپ بھی اس کی شان میں کچھ قصیدہ لکھیں، وہ مال و دولت سے نوازتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جب قلم اٹھتا تھا نا تو صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اٹھتا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی شان میں قصیدہ لکھوں؟ فرمایا گیا ہاں، کہا گیا ہاں آپ اس کی شان میں قصیدہ لکھیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کرا، لکھتے گئے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں وقت کے مجدد ہیں، وقت کے شاعر ہیں، لکھیں گے تو کمالی لکھیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے کمالی لکھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کیا لکھا دیکھا، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بات کرتے فرماتے میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا با نہیں۔ وقت کے شاعر تھے، لکھنا تھا تو کمال لکھتے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کروں مدح اہل رضا، کسی مال و دولت والے کی تعریف کرے، اس کی مد کرے۔ اعلیٰ حضرت اس کو بلا کہتے ہوئے فرماتے ہیں پڑھے اس بلا میں میری بلا، کیوں؟ کیونکہ میں گدا ہوں اپنے غریب کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات چلی ہے، جب اعلیٰ حضرت کو دوسری مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا تو مواجہ شریف کے سامنے تو دست بستہ حاضر ہو کے شوق دیدار کے لیے رخ انور کو دیکھنے کے لیے جس کی ساری زندگی تعریف کیا کرتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے با ادب دست بستہ حاضر ہو کر درود شریف کے نغمے شروع کر دیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ لیکن پہلی شب تکمیل آرزو نہ ہو سکی تو قبیدہ خاطر ہو کر عاجزی و انکساری کے ساتھ ایک غزل لکھنا شروع کرا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جب یہ کلام لکھا اور عاجزی و انکساری کے ساتھ مقطع لکھا، اس مقطع کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ غزل کہنا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عاجزی و انکساری کے اوپر رحم آ گیا، حجاب اٹھ گیا،
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں دیدار کرا. جب دیدار کر لیا اب فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چہرہ انور دیکھ لیا نا تو آپ فرماتے ہیں لقب بدرن فی الوجہ الاجمل. آقا صلی اللہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 14ویں رات کا چاند آپ کے چہرے حسین سے طلوع والی دکھائی دیتا ہے. اور کہیں فرماتے ہیں جب گانے کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب چشمان مبارک کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ عشق, یہ اشعار وہی لکھ سکتا ہے جو ہر سمے عشق کے سمندر میں غوطے لگایا کرتا ہو. یہ اعلیٰ حضرت کون, یہ امام کون, یہ وہی اعلیٰ حضرت جو امام اہل سنت برکت الزما شمس العرفاء علامۃ الزما فخر الآیا کثیر الاحصاء چراغ الزما شیخ الاسلام والمسلمین عمدۃ العلماء عاملین پشت پناہ امارت دین سید المصنفین تاج المحققین ناصر ملت والدین قاصر الفتنہ نائب مصطفیٰ استاد معظم کثیر الفہم ناصر السنہ قائم البدعہ بقیت السلف حجت الخلف العلامۃ المحقق الفہامۃ المدقق آیت من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ فرید الدہر وحید العصر صاحب تنقیح و تحقیق صاحب تزیین و تدفیق مرکز دائرہ علوم مطلع کواکب افلاک علوم ناب غیر روزگار بحرنا پیدا کنار امام وقت امام معظم امام الہند الحافظ القاری المحدث المقرر المفسر الشاہ امام احمد رضا خان. انہی کی یہ شان ہے کہ جب قلم اٹھاتے تو پیارے آقا کی ثنائی بیان کرتے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبخان مبارک کی بات کرتے تو فرماتے وہ گل ہے لب ہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. فرماتے ہیں گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ کے گلشن گلاب میں ہے. سفر میں تو تکالیف ہوا کرتی ہیں لیکن جب مدینے کی سفر کی بات آئی تو امام نے قلم اٹھایا لکھنا شروع کرا. کیا لکھا؟ کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نور. امام فرماتے ہیں کہ ہر قدم پہ نہیں جان مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو عاشق رسول بنائے, عاشق اعلیٰ حضرت بنائے.